اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیش پاتھ ریکنسیلیشنز. اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ریکنسائل کیا ہوتا ہے یا ریکنسیلیشن کیا ہوتی ہے. جب آپ کسی ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرتے ہیں کسی دوسرے ڈاکومنٹ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں ڈاکومنٹ ٹیلی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریکنسائل کر رہے ہیں، اور اگر وہ ٹیلی نہیں ہو رہے تو آپ ڈفرینس نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈفرینس کی ریزن معلوم کرتے ہوئے پھر آپ ان ڈاکومنٹس کو دوبارہ سے ریکنسائل کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، میرے پاس 10 وینڈرز ہیں، آئی ہیو 10 وینڈرز، اور ان کا بیلنس جو ہے وہ ہر ایک کا بیلنس جو ہے وہ 100 روپیز ہے. تو 10 وینڈرز کا بیلنس 1000 ہو جائے گا. تو اگر میں سب لیجر کا ٹوٹل کروں اور ادھر سے اس ٹوٹل کو میں ٹیلی کرتا ہوں جنرل لیجر کے ٹوٹل کے ساتھ تو وہ 1000 اس کا بھی ہونا چاہیے. تو جب میں نے ایک ڈاکومنٹ کو دوسرے ڈاکومنٹ کے ساتھ ٹیلی کیا، اسے ریکنسیلیشن کہتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں کہ اگر میں نے کسی کو سامان بیچا ہے یا آپ کسی سے پرچیزز کی ہیں 10 ملین کی، میں اسے کافی دیر سے پرچیزز کر رہا ہوں، 10 ملین کی پرچیز کرتا ہوں، 9 ملین کی جو ہے پیمنٹ کر دیتا ہوں، پھر میں 5 ملین کا پرچیز کرتا ہوں، پھر 4 ملین پے کر دیتا ہوں. تو جو اگر میں نے میرے لیجر میں اگر لائبلٹی آ رہی ہے کہ فائنلی میں نے آج کے دن اس کو 3 ملین روپیز دینے ہیں اور میں نے اس کو ریکنسائل کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں اس وینڈر کا لیجر منگوا لوں گا اور اس کے لیجر کے اندر بھی 3 ملین کی اماؤنٹ ہی ہونی چاہیے کہ اس نے میرے سے 3 ملین پیسے لینے ہیں، اور میرے لیجر کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ میں نے 3 ملین اس کو دینا ہے. تو یہ ہے دو ڈاکومنٹس کا آپس میں کمپیریزن ریکنسائل کرنا. اور اگر فرق آ جاتا ہے تو پھر ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کہاں فرق آ رہا ہے. شاید ہو سکتا ہے میں نے ٹرانزیکشن ریکارڈ نہ کی ہو، شاید ہو سکتا ہے اس نے ٹرانزیکشن نہ ریکارڈ کی ہو. تو کیش پاتھ ریکنسیلیشن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایسٹ مس اپروپریشن فراڈ کے ساتھ. یاد ہوگا ہم نے یہ کیٹیگری پڑھی تھی، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ بھی پڑھا تھا، ایسٹ مس اپروپریشن بھی پڑھا تھا. ایسٹ مس اپروپریشن کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کیش اسکیمنگ، کیش لارسنی، فاسٹ ڈسبرسمنٹ اسکیمز. تو یہ اس بیسیکلی کیش پاتھ ریکنسیلیشن اس کیٹیگری والے فراڈ سے ڈیل کرتا، کیونکہ یہ فراڈ زیادہ تر کون کرتا ہے؟ امپلائیز. اور امپلائیز کی ڈیلنگ کیا ہے؟ یہ ڈیل کرتے ہیں کیش کہاں سے آ رہا ہے اور کیش کہاں سے جا رہا ہے. تو ایسٹ مس اپروپریشن زیادہ تر ڈیل اسی میں ہی کرتا. یاد ہوگا ہم نے اس میں پڑھا تھا فالس ڈسبرسمنٹ اسکیمز، غلط پیمنٹس کر رہے ہیں، غلط وینڈرز کریٹ کر رہے ہیں. تو کیش ان کیش آؤٹ میں یہ کیش پاتھ ریکنسیلیشن جو ایک کنٹرول ہے وہ ہمارا ڈیل کرتا. یہ جو پوزیشنز ہیں خاص طور پہ کمپنی کے اندر جہاں سے کیش ان ہو رہا ہوتا ہے، مطلب آ رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، ان پوزیشن کے اوپر یہ پوزیشنز کافی کرٹیکل ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر جو امپلائیز بیٹھے ہوتے ہیں وہ کافی ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں. لیکن مینجمنٹ کو چاہیے کہ امپلائیز جتنے مرضی ٹرسٹ وردی ہوں وہ سال بعد یا 6 مہینے بعد ان کنٹرولز کو ریویو کرتے رہا کرے کہ جہاں پہ کہیں ڈیفیشنسی ہے وہاں پہ کنٹرولز نیا امپلیمنٹ کر دیں، یا وہ دیکھ لے کہ اگر اتنے کنٹرولز ایڈیکیٹ ہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ریویو جو ہے مینجمنٹ کا ان پوزیشنز کے اوپر کرتے رہنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا فراڈ ہونے کے چانسز اکر نہ ہو جائیں. اسی طرح ایک اور جیسے میں نے آپ کو پارٹی کی لیجر مطلب پارٹی کی ایگزامپل دی کہ اگر ہم ایک وینڈر کے ساتھ پرچیزز کرتے ہیں تو آبویسلی ہم پیبل ریسیویبل میچ کرتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو ایک اور ایگزامپل ہماری یہاں یوز ہوتی ہے بینک ریکنسیلیشن، کیونکہ بینک جو ہے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بینک میں ہمارے پیسے آ بھی رہے ہوتے ہیں، بینک میں پیسے جا بھی رہے ہوتے ہیں. تو بینک ریکنسیلیشن میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اب ہمارے جو پاس لیجر میں ٹوٹل آ رہا ہے اور جو بینک میں ٹوٹل آ رہا ہے اس کو ہم ٹیلی کرتے ہیں، اس کو بینک ریکنسیلیشن کہتے ہیں. تو بینک ریکنسیلیشن ہم جب بھی کرتے ہیں اسے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اگر آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہو رہا ہے تو سم ٹائمز بینک ریکنسیلیشنز کا جو کنٹرول ہے وہ فراڈ کو ریویل کر دیتا ہے. لیکن آرگنائزیشنز کے اندر بینک ریکنسیلیشنز کو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا ہوتا، کیونکہ ایک پریکٹس بن چکی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. یا تو وہ اکاؤنٹنٹ ہی بینک ریکنسیلیشنز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو مینجمنٹ نہیں دیکھ رہی ہوتی، یا بینک ریکنسیلیشنز بن ہی نہیں رہی ہوتی ہے. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ بینک ریکنسیلیشنز جو بن رہی ہیں وہ جو ہے اس کو ضرور ریویو کریں. جو بینک ریکنسیلیشنز ہوتی ہیں
وہ منتھلی بیسس کے اوپر بنتی ہیں آرگنائزیشنس کے اندر، کہ مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیلنس کیا ہے، اور مطلب لیجر کے اندر اور بینک کے اندر کتنا آ رہا، تو پھر ان کو ریکنسائل کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور کنٹرول لگایا جاتا ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. مطلب ایک ہی بندے کے پاس اتھارٹی نہ ہو، ایک ہی پرسنل کے پاس اتھارٹی نہ ہو کہ وہی جو ہے واؤچر، وہی وینڈر سلیکٹ کر رہا ہے، وہی پرچیزز کر رہا ہے، وہی واؤچر بنا رہا ہے اور وہی پیمنٹ کر رہا ہے اس کو پروسیس کر کے. تو جہاں پہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ رکھ دیا جائے وہی سارے کام کرے، وہاں پہ پھر فراڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح کا مینجمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں وہاں پہ فراڈ کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرے، سیگریگیشن آف ڈیوٹی کر دے. جیسے کہ وینڈر کوئی اور سلیکٹ کرے جس پہ کمپیریزن بنایا جائے کہ یہ وینڈر یہ پرائس دے رہا ہے، یہ وینڈر یہ پرائس دے رہا ہے، یہ وینڈر یہ پرائس دے رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کو سلیکٹ کوئی اور بندہ کرے. پھر اس کے بعد واؤچر جو ہے ہم نے اسے پرچیزز کر لی، سامان آ گیا، اب ہم نے پرچیزز ریکارڈ کرنی ہے تو پرچیزز کو واؤچر کوئی اور بنائے. اس کی انوائس آئی ہے، پروسیس کرنا ہے تو پیمنٹ پروسیسنگ جو ہے وہ کوئی اور کرے، پیمنٹ جو ہے وہ کوئی اور کرے. تو اس طرح سے ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اپنا سیلف انٹرسٹ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریٹ کر پائے گا، کیونکہ ہر بندہ انڈیویجول سٹیپس دیکھ رہا ہوگا تو اس کا کسی پریویس سٹیپ کے ساتھ لنک نہیں ہوگا. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کر دے ان سٹیپس کے اوپر جو کہ یہاں پہ ہمارے فرسٹ پیراگراف میں لکھے ہیں. دا اسٹیپس ان ڈیٹ سائیکل انیشیٹنگ، آتھورائزنگ، ریکارڈنگ اینڈ ریویوئنگ شوڈ بی سیگریگیٹڈ. اور مینجمنٹ کو اگر لگتا ہے کہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کرنا تو وہ کیا کرے، وہاں پہ خود جو ہے وہ فارمل سپرویژن میں آ جائے اور وہ خود دیکھ لے، مطلب سیمپل بیسس کے اوپر دیکھ لے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. جیسے کہ ہمارا لاسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا ویئر دا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز از ناٹ فیزیبل دین مینجمنٹ شوڈ انوالو ان مانیٹرنگ اور فارمل سپروائزنگ دی اسپیکٹس. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسٹ مس اپروپریشن کی جو فراڈ کی کیٹیگری ہے اس کے اندر زیادہ تر امپلائیز شامل ہوتے ہیں، کیش کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. تو امپلائیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ایک ریکنسیلیشنز جو ہیں وہ کنٹرول ضرور ہونا چاہیے. اور سیکنڈ جو کنٹرول ہے وہ سیگریگیشن آف ڈیوٹی ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے اپنا سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکے، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو تب بھی نہ ہو سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، کیش پاتھ ریکنسیلیشن.